السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوشہ محمود۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ قومی اسمبلی میں مارکہ حق کی تاریخی کامیابی پر متفقہ قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ ایوان نے شہداء اور مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ مارکہ حق میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی رہی۔ پاک فضائیہ نے دشمن کو بھرپور جواب دے کر تاریخ رقم کی۔ وطن کے دفاع میں لکھی گئی بہادری کی داستانوں کو قومی اسمبلی میں سلام پیش۔ مارکہ حق کی تاریخی کامیابی پر ایوان متحد ہو گیا۔ شہداء کی قربانیوں اور افواج پاکستان کی جرت اور قوم کے عزم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ قرارداد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی۔ قرارداد میں مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو سراہتے ہوئے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ An unwavering resolve and determination of the nation to stand with the armed forces of Pakistan in defending the geographical and ideological frontiers of the motherland, come what may. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ مارکہ حق میں پاکستان نے عظیم کامیابی حاصل کی۔ پوری قوم اس مارکے میں مسلح افواج کے شانہ بشانہ رہی، جبکہ پاک فضائیہ نے دشمن کے طیارے مار گرا کر تاریخ رقم کی۔ تاریخ یاد رکھے گی پوری قوم محمد شہباز شریف صاحب اور سپاہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی۔ پاکستان ایئر فورس نے ساری دنیا کے سامنے اپنا فیصلہ کن فضائی برتری تسلیم کروا لی۔ دشمن اپنے 8 جہاز کو ہمارے شاہینوں کے ہاتھوں تباہ کروا کر پسپا ہونے پر مجبور ہوا۔ اسپیکر ایاز صادق نے مزید کہا کہ ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مضبوط دفاع وطن کا صحرا ذوالفقار علی بھٹو کے سربان دیا۔ سندھ اسمبلی میں تقریب کے دوران کہا کہ 2025 میں حاصل کی گئی کامیابی 1972 کو لیے گئے اقدام کا تسلسل تھی، جہاں فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ پاکستان میزائل پاور محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں بنا تھا۔ ایٹمی طاقت جس کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی، مئی 1998 میں پاکستان نے اپنا وہ ایٹمی دھماکے کر کے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے انیشیٹ کیا آپریشن، جو انہوں نے آپریشن سندور ایک کیا تھا، اس کے جواب میں آپریشن بنیان مرصوص۔ تو یہ کنٹینیوٹی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی دیکھ رہے ہیں آپ، چاہے شہید ذوالفقار علی بھٹو جس کی وجہ سے ہم سب انڈیٹڈ ہیں اس کے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو جس نے یہ میزائل ٹیکنالوجی، یہ میزائل جن سے ہم نے یہ سارے ان کے جہاز اور ان کے انسٹالیشنز کو نقصان پہنچایا۔ اسلام آباد میں مارکہ حق جنوبی ایشیا میں ڈیٹرنس، اشتعال اور اسٹریٹجک میچورٹی پر کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی۔ پالیسی سازوں، سفارتکاروں اور دفاعی ماہرین نے شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ یہ کتاب جنوبی ایشیا کی اسٹریٹجک ماحول اور پاکستان کے مؤثر دفاعی رد عمل کا جامع تجزیہ پیش کرتی ہے۔ جنوبی ایشیا میں بدلتے طاقت کے توازن، بھارت کی جارحانہ حکمت عملی اور پاکستان کے مؤثر دفاعی رد عمل پر مبنی اہم کتاب مارکہ حق کی تقریب رونمائی اسلام آباد میرٹ ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ کتاب میں 10 ممتاز دفاعی اور اسٹریٹجک ماہرین کے تحقیقی مضامین شامل ہیں، جن میں جنوبی ایشیا کے اسٹریٹجک ماحول، بھارتی اسٹریٹجک کلچر اور ڈیٹرنس پالیسی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا، بھارت کی مس کیلکولیشنز ہی پاکستان کی مضبوطی کا سبب بنتی رہی۔ بھارتی ایٹمی تجربے نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، جبکہ مودی کی جنگی پالیسیز نے پاکستان کو دنیا میں مزید نمایاں کر دیا۔ Self-image of India shining, India rising, they had a very glorified self-image and they felt that they could bully and browbeat Pakistan into submission. And that miscalculation has turned topsy-turvy for the entire Indian state and the Indian role in the region. جنرل ریٹائرڈ زبیر محمود حیات نے کہا کہ گزشتہ 35 برس میں بھارت نے خطے پر دھاک بٹھانے کی کوششیں کی، مگر اسے ہر بار ناکامی اور سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ مقررین نے کہا کہ پاکستان نہ صرف مسلم دنیا بلکہ ایشیائی خطے میں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق جدید جنگی جہازوں اور S-400 نظام کی تباہی نے بھارتی بالادستی کا خواب چکنا چور کر دیا۔ بنو دہشت گرد حملے پر پاکستان کا سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ اسلام آباد میں افغان طالبان رجیم کے ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلہ تھما دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بنو فتح خیل پوسٹ
کہ حملے کے شواہد افغان سرزمین کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ تکنیکی انٹیلیجنس سے بھی حملے کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ پاکستان نے واضح کیا کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوئی تو قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ بنو دہشت گردی کے تانے بانے افغانستان سے جا ملے۔ افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ بلا لیا گیا، احتجاجی مراسلہ تھما دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق تحقیقات نے ثابت کیا کہ بزدلانہ کارروائی کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی۔ 15 اہلکاروں کی شہادت پر پاکستان کا صبر لبریز ہو چکا ہے۔ افغان طالبان کو 2 ٹوک پیغام دے دیا گیا ہے کہ فتنہ الخوارج کو پناہ دینا بند کی جائے۔ پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ افغان حکومت فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان اور داعش کے خلاف فوری اور قابل تصدیق کارروائی کرے۔ دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ اقوام متحدہ کی رپورٹس بھی افغان سرزمین پر دہشت گردوں کی موجودگی کی تصدیق کر رہی ہیں۔ برادر ممالک کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کی ناکامی کے بعد اب پاکستان کی پالیسی واضح ہے۔ خبردار کیا کہ پاکستان اپنی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اگر افغان سرزمین سے دہشت گردی نہ رکی تو پاکستان دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن رد عمل دینے کا پورا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اسلام آباد بڑی تباہی سے بچ گیا، بلوچستان سے خودکش بمبار خاتون کو گرفتار کر دیا گیا۔ ملزمہ نے پریس کانفرنس میں سنسنی خیز انکشافات کیے، بتایا کہ اسے کسی نظریے کے ذریعے نہیں ورغلایا گیا بلکہ ڈرا دھمکا کر اس کام کے لیے مجبور کیا گیا۔ خاتون نے انکشاف کیا کہ اسے خودکش مشن کے لیے ذہنی طور پر مفلوج کیا گیا تھا۔ کراچی کے علاقے صدر بس اڈے کے قریب ٹھیلا لگانے کے تنازع پر جھگڑا ہو گیا۔ فائرنگ سے بچے سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ میں ملوث افراد مختلف گاڑیوں میں سوار تھے، جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ سعد گجر سے تفصیل سوشل میڈیا میں بھی وائرل دیکھی جا رہی ہے کہ یہ سامنے البرہان سینٹر ہے اور یہ جو سڑک ہے یہ کوئٹہ بس اڈے سے ریمبو سینٹر کی طرف یہ سڑک جا رہی ہے، اور اسی سڑک کے اوپر جو ہے وہ جو 2 نامعلوم گاڑیاں تھی ان میں دیکھا گیا ہے کہ مسلح ملزمان جو ہے وہ سوار تھے، جو کہ اندھا فائرنگ کر رہے تھے، اور اس فائرنگ کی زد میں آ کر 4 جو ہے وہ لوگ زخمی ہوئے، ایک راہگیر جو ہے زخمی ہوا، جبکہ ایک چھوٹا بچہ 10 سالہ بھی زخمی ہوا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق یہ جو فائرنگ تھی، یہ فائرنگ آپسی جھگڑے کے دوران جو ہے پیش آئی۔ ایک جو ہے وہ بس اڈے کی شاپ ہے جہاں پر ایک ٹیبل یا پھر ایک ٹھیے لگانے کے اوپر جو تلخ کلامی ہوئی، جس کے بعد یہ جھگڑا بڑھا اور اس کے بعد 2 نامعلوم گاڑیاں آتی ہیں جو اندھا فائرنگ کرتی ہے، اس کے بعد یہاں سے جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ اسی صورتحال کے دوران جو 4 لوگ زخمی ہوئے ان کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا، اور بتانا یہ ہے ایس ایس پی ساؤتھ کی جانب سے کہ وہ جو 4 افراد ہیں جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے، ان کی جو حالت ہے وہ خطرے سے باہر ہے۔ واقعے کی مزید جو تحقیقات ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ اس وقت بھی پولیس کی ریفری جو ہے میرے پیسے پوچھ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ موجود ہے۔ سعد گجر آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔